السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج اللہ کا شکر، اللہ کے فضل سے ایک دعا پھر سے لے کر آیا ہوں، اور یہ دعا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی خاص طور سے، اور سکھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس دعا کو تم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو۔ تو آئیے ہم وہ دعا جو ہے کہ سیکھتے ہیں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، اور اس کو کرنے کا کس طریقے سے اس دعا کو مانگنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ ہر نماز کے بعد اس کو مانگنا ہے۔ تو دعا یہ ہے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، اس بات پر کہ میں تیرا شکر کروں، اس بات پر کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزوں کی طرف اشارہ دیا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی مدد کے نہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے اندر بندہ عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہے: اللہم اعنی، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم آپ کا ذکر کریں، آپ کا شکر کریں، اور آپ کی صحیح معنوں میں یعنی اچھی عبادت کریں۔ یعنی عبادت میں صرف عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا جو حق ہے، جو نماز کا جس طریقے سے حق ہے، شرائط ہیں اور اس کے ارکان ہیں، اس کے اندر خشوع اور خضوع ہے، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے جو ہے کہ عبادت کریں۔ تو یہ ذکر کی اہمیت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس حدیث میں جو دعا سکھائی گئی اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ذکر۔ انسان مومن بندہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز اس کے اوپر دن بھر میں فرض ہے۔ اب اس کو کیا چیز نماز کی طرف کھینچ کر لائے گی؟ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے گا۔ ایسا نماز کے اندر تو اللہ کا ذکر ہے، مسجد میں ہے تو اللہ کی یاد ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد جب وہ ہمارا مشغلہ ہوتا ہے، دنیا میں ہم لگتے ہیں، چاہے وہ کسی کام میں ہو، دنیا کے کسی کام میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے جس کام میں دنیا کے لگتے ہیں، تو اس کام کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ کسی بھی کام میں ہم لگیں گے، چاہے وہ ہماری نوکری ہو، جاب ہو، بزنس ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ چیزیں ہمیں اللہ سے روکتی ہیں۔ اور یہ چیز تو اس کو کہتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں کسی دنیاوی چیز کے پیچھے پڑ کر، تو اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اور غفلت کی ضد ہے، یعنی غفلت کا الٹا کیا ہے؟ یہ ہے یاد، کہ جب ہم مسجد سے نکل کر اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ کسی چیز سے دل کا لگ جانا، اور جس چیز سے انسان کا دل لگا ہوتا ہے اس کی یاد بہت آتی ہے، اور اسی کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اسی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز تو انسان کو مومن بندے کو پڑھنا ہے، مسلمان کو پڑھنا ہے، لیکن نماز کے فراغت کے بعد وہ ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ یعنی دل میں اللہ کا دھیان ہو، دل میں اللہ کا خیال ہو، تاکہ یہ جب خیال اللہ کا اور دھیان اللہ کا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اور اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ رہے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اس میں آئی، یہ پہلی کڑی ہے ذکر کے، کہ اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ یہ ذکر کے بارے میں کہ انسان کو نماز کے بعد بھی ذکر کرنا ہے، کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو اس سے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور گناہ سے بچنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنا اس پر آسان، اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اور دل کی رغبت نیکی کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز، یا اللہ ہماری مدد کیجئے کہ ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ ہی کی مدد ہوگی تب ہم ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کی مدد ہوگی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہم ادا کریں گے، ہماری زبان پر اللہ کا شکر جاری ہوگا، دل میں اعتراف ہوگا،
اور اسی طرح جو ہے ہم عملی شکر ادا کریں گے، نماز پڑھ کر شکر ادا کریں گے، گناہوں سے بچ کر شکر ادا کریں گے، یہ چیز شکر ہے۔ وحسن عبادت، اللہ کی عبادت خوب اچھی طریقے سے کریں گے۔ جب انسان ذکر میں لگے گا اور شکر میں لگے گا تو اس کی عبادت میں خود اچھائی آ جائے گی، مطلب عبادت کے اندر حسن آ جائے گا، عبادت کے اندر عبادت بہت اچھی ہو جائے گی، جس صحیح معنوں میں جو عبادت کا حق ہے یعنی وہ تو ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن اپنے جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو جب ذکر اور شکر زندگی میں ہوگا تو عبادت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے حضرت معاذ بن جبل کو، اور یہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اب تم سے محبت کرتا ہوں اور ایک دعا کی تلقین کرتا ہوں جس کو ہر نماز کے بعد تم مانگا کرو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ اس دعا کو جو ہے کہ ضرور گوگل میں سرچ کر لیں یا کہیں بھی سے اس کو نکال کر یاد کر لیں اور اس دعا کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ زندگی میں اللہ کا ذکر آئے گا تو سکون ہوگا، اللہ کا ذکر آئے گا تو سکون ہوگا، زندگی دل کا اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا، کیونکہ ذکر کے بارے میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان جو ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ دیکھیے اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ اپنا ذکر عطا فرمائے۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون ملے گا۔ و شکری کا، اللہ نے کہا اللہ سے ہم شکر مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر پر مدد فرمائیے۔ تو اس سے کیا ملے گا؟ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید اضافہ کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے حسن عبادت، یعنی عبادت میں اچھائی آئے گی، یعنی ہم طاعت اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں اچھی طرح کریں گے تو اس سے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں عزت عطا فرمائیں گے، ہم دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر گزار سکیں گے۔ یہی تک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو ہر نماز کے بعد جو نصیحت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق